ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں یوسف سفر، آپ دیکھ رہے ہیں یوسف سفر یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، ہمارا یہ پہلا قسط ہے۔ عید کے بعد اللہ آپ لوگوں کو صحت اور عافیت دے دے، آپ لوگوں کا انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے عید گزار لیا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے شہداء احد کے حوالے سے اور غزوۃ احد۔ تو ناظرین، سب کو پتہ ہے کہ غزوۃ احد جو سنت تین سنہ جو تیسرا سال تھا ہجرہ نبوی شریف کا، اسی سال میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ اچھا، سب کو پتہ ہے کہ غزوۃ احد کے حوالے سے، اور سب نے پڑھا ہوگا اور سب کو علم بھی ہے، ایسی جو دوسرا غزوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو پہلا غزوہ تھا غزوۃ بدر، تو اس کے بعد غزوۃ احد ہوا تھا۔ اچھا، یہ غزوۃ احد، اس میں جو معروف ہے، جب ہم غزوۃ احد کے حوالے سے بات کر لیں گے تو ہم آٹومیٹک ڈائریکٹر ہمیں نام آ جائے گا، جو شہداء احد یا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، تو جو شہید ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کافی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اسی غزوہ میں، غزوۃ احد میں۔ اس کے ہم جو جگہ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیں گے مختصر سے۔ اچھا، یہ غزوۃ احد جو جگہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں ساحت غزوۃ احد یا غزوۃ احد میدان، یہ مسجد نبوی شریف کے تقریباً شمال کی طرف ہے، احد پہاڑ کے قریب۔ تو یہ تقریباً مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر سے دور فاصلے پہ ہے، تو یہ شمال کی طرف ہے۔ تو اس کے پہاڑ کے ساتھ غزوۃ احد، وہاں پہ کافی تاریخی مقامات بھی ہیں۔ اس میں ایک جو پہاڑ احد ہے، جبل احد، اور اس کے ساتھ ہے شہداء احد، جو مقبرہ ہے شہداء احد کا، جو اس میں کافی صحابہ تدفین ہے، شہداء احد جو تدفین ہے وہاں پہ تقریباً 70 شہید ہیں۔ اس کے علاوہ مقبرہ کے ساتھ وہ ہے جبل الرماح، او پہاڑ الرماح، پہاڑ رماد بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کا دوسرا بھی نام ہے جبل عینین۔ تو یہ جو جبل ہے، اس کا ایک تو سٹوری سب کو پتہ ہے کہ جبل الرماد کے حوالے سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ شروع ہونے سے، غزوۃ احد شروع ہونے سے پہلے، جو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ اسی جو پہاڑ جو جبل الرماد ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، جو تیر والے تھے۔ تو عربی زبان پہ رمات ایک جمع ہے رامی کا، رمات، اور تو اس کا جمع ہے رمات۔ تو اس کے لحاظ سے جو تیر والے اوپر صحابہ تھے، چند صحابہ تھے کھڑے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کہ انہوں نے سیفٹی ایک لوکیشن تھا، اسی لوکیشن کے حوالے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، کہ اندازہ تھا کہ یعنی دیکھیں نا، جتنے بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات دیکھیں، جو پلاننگ کے حوالے سے، وہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے ایک وحی اور ایک انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلاننگ کر کے وہ جگہ چنتا تھا اور جگہ اختیار کرتا تھا۔ سواء غزوۃ احد میں یا غزوۃ بدر میں، اگر آپ ملٹری کے حوالے سے اور آرمی کی پلاننگ کے حوالے سے، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ میں ایک انفارمیشن کے طور پہ دے رہا ہوں، اگر یہ پلاننگ کے جو آرمی جو ملٹری کے حوالے سے اگر آپ لے لینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، تو پوری تاریخ میں جب سے دنیا سٹارٹ ہو گیا، جب دنیا اینڈ ہوگا، اسی کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا پلاننگ اور آرمی کے پلاننگ اور ملٹری کے پلاننگ آپ کو نہیں ملے گا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں پلاننگ کرتے تھے، اور کس کے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کمانڈ کر رہے تھے، اور کسی طریقے سے وہ جو جنگ کا جو پلاننگ اور ہر لحاظ سے تو تھا۔ یہ ایک انفارمیشن کی لحاظ ہے۔ آپ ہر غزوات لے لیں، غزوۃ احد لے لیں یا غزوۃ بدر لے لیں یا غزوۃ الخندق لے لیں، ہر جنگ کا ایک الگ ایک پلاننگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ مقام ہے غزوۃ احد۔ غزوۃ احد ناظرین، اسی جگہ پہ جو
شرک اور اسلام کا لڑائی ہوا تھا، اور مسلمین اور مشرکین کے بھی ایک لڑائی ہوا تھا اسلام کے ابتدائی دور پہ۔ یہ جو ناظرین آپ کے سامنے ہے نا، یہ جو پہاڑ، یہ پہاڑ الرمات، جبل الرمات عربی میں کہتے ہیں، اسی جگہ پہ ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز والے تھے، تیر والے تھے، جس کو عربی زبان پہ رمات کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا جنگ کے دوران سے، جنگ ہونے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا چند صحابہ کو، آپ اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے رہیں اور ہمارا بیک سائیڈ جو بھی ایک جنگ کا لوکیشن تھا ہمارا، وہاں پہ وہ کر لیں، حفاظت کر لیں۔ تو یہ جبل الرمات ہے۔ تو اس کا جبل الرمات بھی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جبل عینین، یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو ناظرین ظاہر ہے یہ پہاڑ تو ابتدائی طور پہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن جو جغرافک کے تو ناظرین ہم کوشش کریں گے اسی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ تو یہ ناظرین دوران یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر عمرے کے سیزن پہ اور حج کے سیزن پہ یہاں پہ زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو مقبرہ شہداء احد کے جو شہداء ہے نا احد پہ، یہاں پہ دفنے ہو، اس میں واپس آئیں چڑھنے کے لیے جو یہ جبل الرمات۔ تو ناظرین جو غزوۃ بدر میں جو مشرکین کو شکست ہوا، جو غزوۃ بدر ہے، جو پہلا غزوہ ہے اسلام میں، تو وہاں پہ بھی چند مسلمین تھے، تو مشرکین کو شکست ہوا اور بازی ہوا صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کا۔ تو انہوں نے کوشش کیا کہ ہم دوبارہ اٹیک کر کے اپنا بدلہ لے لیں۔ تو یہ ایک سبب تھا غزوۃ احد کا۔ یہ ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، بیک سائڈ پہ جو ہے نا، یہ ہے پہاڑ احد۔ تو ہم انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ بھی مکمل بات کر لیں گے احد پہاڑ کے حوالے سے بھی۔ ہم ناظرین نیچے جا رہے ہیں، جو مقبرہ ہے شہداء احد کی، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کو مختلف جو نظارہ ہیں وہاں پہ بھی دکھائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو ہم اوپر تھے پہاڑ کے اوپر، یہ پہاڑ الرمات اور جبل الرمات کے نام سے معروف ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا صحابہ کی کہ تیر والے اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ ناظرین یہ بھی ایک جو آپ لوگوں کو دکھایا تھا، یہ بھی ایک شہداء احد کی شہداء کی قبر تھے۔ تو ہم یہ شہداء احد کی دیوار کے ساتھ تو یہ جیسا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، یہ جو ہدایات ہیں اس کی زیارت کے لیے مختلف لینگویج کے حوالے سے مختلف زبانوں پہ، مثلا یہ اردو پہ ہے، تو آپ کس طریقے سے زیارت کریں، جو شرعی ہدایات ہیں وہ شرعی کے طریقے سے۔ یہ بھی دیکھیں مختلف زبانوں پہ جو ہے نا، جو شرعی دعا، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین ان شاء اللہ،
للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ رواہ مسلم کے وہ ہے مسند میں. یہ ناظرین جو بورڈ آپ دیکھ رہے جو قبرستان کے سامنے ہے، یہ ہدایات ہیں کہ مختلف جو بھی کافی لوگ یہاں پہ بدعت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے سعودی حکومت نے، سعودی عرب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے انہوں نے یہ جو ادارہ ہے انہوں نے لگوایا تھا ہدایات مختلف لینگویج میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، مختلف جو لینگویج ہے دنیا کی، وہاں پہ انہوں نے لگوائے تھے یہ بورڈ ہدایت کے لیے کہ کس طریقے سے جو شرعی جو زیارت ہے نا، تو اسی کے لحاظ سے اسی کی طرح لگا دیا. ناظرین یہ بھی ایک اجتماعی جو قبر ہے، یہاں پہ تقریباً کافی صحابہ تدفین ہے. تو پہلا جو قبر تھا نا وہ تھا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچو تھے. تو یہ دوسرے صحابہ جو مجھے اس کا رقم نمبر یاد نہیں کتنے صحابہ یا پھر تدفین ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے تفصیلی سے بات کر لوں گا. ناظرین جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے تطویر المدینہ ہے، جو ادارہ ہے مدینہ منورہ میں، جنہوں نے اسلامی کے حوالے سے جو طراز القدیم یا پرانے جو وہ ہے، اسی کی طرح یہ جو رہائش کی بلڈنگ ہیں انہوں نے بھی یہ ترمیم کر کے اسی کی طرح بنوا دیا تھا. انہوں نے انتظامیہ کیا ہے. یہ ہے مسجد شہداء احد. ناظرین یہ ہے مرکز توعیہ الرقمیہ. یہ مثلاً ہدایات والا جو انفارمیشن چاہیے جو حاجیوں کو یا معتمرین کو اسی جگہ پہ، تو یہ آپ کو انفارمیشن بکس اور جو بھی چیزیں ہیں آپ کو فراہم کرتے ہیں. ناظرین وہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے تقریباً جو اسی علاقے میں جو ہے تطویر المدینہ، جو مدینہ منورہ میں ایک ادارہ ہے جو ذمہ دار ہے اسی جو مختلف ترقیات کے حوالے سے مدینہ منورہ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کرنے اور ترقی کرنے اور جگہوں کا مہیا کرنے اور میسر کرنے، وہ ہے جس کا نام ہے ہیئت تطویر المدینہ المنورہ، جو المدینہ منورہ اتھارٹی. تو یہ جو وہاں پہ اسی ادارے نے تقریباً 1500 گھر جو تھے شہداء احد میں، اس کو ایک قدیم رونق کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کروا دیا. تو بنوایا مختلف جو مدینہ کے جو پرانے جو ایک نمونہ تھا، ایک ڈیزائن تھا، اسی کی طرح اس کے کروا دیا تھا کہ یہ اسی کے لحاظ سے جو 2030 جو ویژن ہے جو سعودی عربیہ کا، اسی کے مطابق، اور ٹورزم کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پورے سال اسی علاقے میں اور اسی علاقے کے لیے جو غزوۃ احد اور میدان شہداء احد، اس کی حوالے سے بھی سعودی عرب نے کافی اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ اس کے تقریباً میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ تقریباً ایک مسجد بھی بڑا ہے، ایک مسجد بھی 2-3 سال سے افتتاح ہو گیا تھا. بڑا سا ایک مسجد ہے، وہ تقریباً 15,000 مسجد کا جو کیپیسٹی ہے مصلین کے حوالے سے، وہ ہے تقریباً 15,000 مصلی. اس کے علاوہ وہ 9,000 اسکوائر میٹر پہ مسجد تعمیر ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف جو فیسلٹیز ہیں مسجد کے حوالے سے وہ بھی میسر ہیں. اس کے علاوہ جو بھی زائرین یا معتمرین یا حجاج آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی وہاں پہ ہر فیسلٹیز میسر ہیں. تو یہ اس کے علاوہ جو اقدامات کیے ہوئے سعودی عرب کی طرف سے، بالکل ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ ہر لحاظ سے وہاں پہ اگر آپ وزٹ کر لیں گے
تو ہر لحاظ آپ کو وہاں ہر چیز کے فیسلٹی۔ ناظرین، یہ ہمارا قصہ تھا، آج ہم نے بات کیا شہداء احد کے حوالے سے، اور جو بھی وہاں پہ جو تاریخی مقامات ہیں اور جو مساجد ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم ملیں گے اور دوسری جگہ کے مدینہ منورہ کے حوالے سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ آپ لوگوں کو صحت و عافیت دے دے۔ میں ہوں یوسف سفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔